قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کے باقاعدہ شان نزول، پس منظر، یہ سب کچھ بیان فرمایا گیا ہے، اور یعنی کسی سبب سے وہ آیت مبارکہ اتری۔ بعض اوقات کوئی واقعہ رونما ہوتا، بعض اوقات امت کے لیے کچھ نئے احکامات نازل ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر کوئی صحابی سوال کرتے تو آیتوں کا نزول ہوتا۔ بسا اوقات کوئی غیر مسلموں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے آئے ہوئے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے، تو وہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، یا آپ کی ذات پر کسی طرح کا کوئی سوال اٹھایا، اعتراض کیا، جواب اللہ رب العالمین انہیں ارشاد فرماتا تھا۔ آج کی جس آیت مبارکہ کا اور اس کے شان نزول کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ بڑا ہی ایک عشق والا، ایک سوز والا، محبت والا وہ واقعہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بھی بہت اعلیٰ انعامات ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ آپ حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیا۔ ظاہری کیفیت حالت غمگین ہے، غمزدہ ہیں یہ، اور ایسی پریشانی کے عالم میں، اضطراب کی ایک کیفیت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ثوبان، کیا معاملہ ہے؟ کیا کچھ مرض ہے، بیماری ہے؟ نہیں، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اچھا، پریشانی کیا ہے؟ کیوں ایسے غمگین نظر آ رہے ہو؟ تو بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ذہن میں ایک سوال ہے، اور اس سوال نے ہی اتنا الجھا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کیفیت غم والی کیفیت ہے۔ خدمت گزار میں بارگاہ رسالت میں
عرض کرنے لگے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے اندر جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب کبھی کسی غم کی کیفیت میں ہم ہوتے ہیں تو آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تکنا، آپ کی زیارت کرنا، اور حضور کی صحبت ہی ایسی صحبت تھی کہ اگر کوئی غم لے کر آتا لیکن جب جاتا تو مسکراتا ہوا جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر سارے غم بھلا دیا کرتا تھا، اور یہ کیفیت صحابہ کی ہوتی۔ صحابہ بھی مسائل میں تھے، پریشانیوں میں تھے، طرح طرح کی دنیاوی پریشانیاں تھیں، آزمائشیں تھیں، مصائب تھے، لیکن ان کے لیے قرار اور دلی سکون ان کیفیات میں ضرور ہوتا کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تو بس سب سے بڑی سعادت ہی سعادت یہ ہے۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کا تو یہ معاملہ ہے، آج سوال یہ سوچ رہا ہوں کہ جنت تو آپ کے صدقے اللہ عطا فرمائے گا، جنت ملے گی، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، جنت آپ کے صدقے اللہ عطا فرمائے گا، لیکن ظاہر ہے جنت میں مقامات وہ مختلف ہوں گے، اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ کا مقام مرتبہ جنت میں بھی بہت بلند اور بالا ہوگا۔ تو میں یہ سوچ سوچ کے آج پریشان ہو رہا ہوں کہ جنت اللہ آپ کے صدقے ضرور دے گا، مگر جنت میں جب آپ کا دیدار نہ ہو سکے گا تو میں اس وقت میرا کیا بنے گا؟ میں اس کیفیت کو سوچتے سوچتے بس یہ آج غم میں آ گیا ہوں۔ یعنی سوال دیکھیے، اور وہ بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر، لیکن اس وقت بھی ان کے ذہنوں میں غلبہ عشق رسول، زیارت رسول، صحبت رسول، آپ علیہ السلام کی معیت، یہ سوالات ذہن کے اندر گردش کر رہے ہیں کہ اب اس وقت اگر دیدار نہ ہو سکا تو پھر میں کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر خاموش ہوتے، جواب نہ دیتے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اب وحی الہی کا نزول ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جواب میں ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو یہ چاہتا ہے جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت اور رفاقت، اور آپ کی زیارت اور دیدار، جو یہ چاہتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اسے یہ مقام مرتبہ ملے گا۔ قرآن پاک میں وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آئیے یہ 5ویں پارے کی آیت مبارکہ، سورۃ النساء کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ارشاد فرمایا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ ان کے ساتھ ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماتا ہے یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے اچھے رفیق یعنی ساتھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، صدیقین ان کا ذکر ہوا، صالحین اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ان کا ذکر ہوا، اور شہداء۔ جنت میں ان کی رفاقت اللہ ان کو عطا فرمائے گا جو دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ کام وہ بجا لائیں، اللہ انہیں جنت میں یہ انعام عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو آپ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ویسے ہی فرما دیتے، اے ثوبان جاؤ، میں نے تمہیں جنت میں اپنی رفاقت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے تو ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آپ مالک جنت بھی ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم ان کے امتی ہیں، اور جنت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، انہی کے صدقے ملے گا۔ وہی سب سے پہلے گئے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور وہی سب سے پہلے ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ قیامت کے دن سجدہ فرمائیں گے تو اس وقت اللہ آپ کی شفاعت کو قبول فرما کر پھر حساب کتاب کے یہ معاملات شروع ہوں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ ایک نفسا نفسی اور افراتفری کا عالم ہوگا، ہر آدمی ایک غم کی کیفیت میں ہوگا، اور وہ فریادیں لے کر انبیاء کے پاس جا رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب کرم فرمائیں گے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی معیت اور صحبت جنت میں جن کو رفاقت وہ ملے گی، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ صحابہ سوال کرتے تھے۔ یاد رکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اگر کسی جگہ اور کسی مقام پر پہنچیں اور وہاں پر پتہ چلے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آدمی سب سے پہلے جو عام طور پہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے۔ اچھا، کچھ دنیاوی مسائل یاد آ جاتے ہیں، کچھ گھریلو معاملات یاد آ جاتے ہیں، کبھی بیمار بھی یاد آتے ہیں۔ کرنی چاہیے دعائیں ان کے لیے، ضرور کرنی چاہیے، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی ترجیح اس حوالے سے، اور بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی دوسرے بزرگ کے پاس پہنچتے آپ جو ہے وہ میرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان سے کوئی معاملے میں کہتے کہ آپ کچھ مانگو، آپ کیا چاہتے ہو، تو یہ جنت میں رفاقت چاہتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہمیں یہ صحبتیں، معیتیں، رفاقتیں آپ کی ملی ہوئی ہیں، جنت میں بھی اپنا رفیق بنا لیجئے، جنت میں بھی اپنے ساتھ وہ ہمیں رکھ لیجئے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی لایا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی ایک خدمت تھی۔ آج ہم پانی کا حصول ہمارے لیے عام ہے، ہم نارمل، ہمیں بس وضو خانے پہ جانا ہے، نلکا چلانا ہے، پانی میسر ہے، ہر مسجد میں میسر ہے، گھروں کے اندر میسر ہے، اتنی مشکل والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایک پانی کے لیے باقاعدہ جا کر اور کنویں سے پانی کو نکالنا، پھر اسے رکھنا، جمع کرنا، یہ آسان امر نہیں تھا، آسان معاملہ نہیں تھا۔ تو
یہ پانی لے کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت بجا لاتے کہ آپ وضو کے لیے پانی جب طلب فرماتے تو پیش کرتے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل مانگو، سل مانگو، بالکل مطلقاً ہے، اس میں کسی کی قید نہیں ہے کہ کچھ دنیا کی چیز مانگو، یہ مانگو، فلاں مانگو، نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی سل مانگو بس۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی، آقا یہ جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ میرا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو یہ انہوں نے عرض کی کہ میرا مقصود یہی مقصود، مطلوب، محبوب، کہ بس آپ کی رفاقت مجھے جنت میں مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوال، یعنی یہ تو تمہیں عطا فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو بھائی، جنت، اور جنت میں بھی میری رفاقت، ساتھ معیت، یہ مانگ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہو، ایسا سوال کر رہے ہو۔ صحابی بھی جانتے تھے کہ یہ دینے والے آقا ہیں، یہ دینے والے آقا ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا گئے، یہ صحابی بھی جانتے گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں یہ نہیں فرما رہے کہ یہ سوال تو میرے اختیار سے باہر ہے، یہ تو مجھے عطا نہیں کیا گیا ہے، یا یہ کون سی بات ہوئی کہ جنت کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ یعنی قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اختیارات پر بھی اللہ نے انہیں کتنا نوازا ہے کہ جنت کے لیے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا فرما رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا جنگ احد کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے وہ جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے، آپ ہمارے لیے جنت میں وہ اپنی رفاقت کی دعا فرما دے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا، ان کی اس خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ دعا مانگی، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے بارے میں یہ دعا مانگی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کو، اس گھرانے کو، ان کے بچوں کو، کہ شوہر کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس دعا کے بعد بڑے بڑے بھی کوئی مصیبتوں والے معاملات ہوں، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم یہ عظیم دعا یہ ہمیں حاصل ہے، یہ ہمیں حاصل۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا اعتقاد، ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت کا انداز تھا کہ جنت میں رفاقت مل گئی تو گویا کہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مل گیا۔ اور اسی لیے تو عشاق جو ہے وہ موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ جی موت اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے
پیاروں سے ملاقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، اور جو اس ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ اور مومن کے لیے یہ کہا گیا، مومن اس کا چونکہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، مومن کوئی خالی ذہن والا آدمی نہیں ہے، مرنے کا عقیدہ ہے تو پورے ایک نظریے کے ساتھ عقیدہ ہے۔ دنیا میں ہم کوئی ایسی بالکل جو ہے وہ عام وہ زندگی نہیں گزار رہے، مرنے کے لیے تو کافر بھی کہتے ہیں مرنا ہے، غیر مسلم دنیا کا کون سا ایسا آدمی جو کہتا نہیں مرنا، سب کہتے ہیں مرنا ہے، بالآخر مرنا ہے۔ لیکن مومن کی مرنے کے حوالے سے بھی سوچ جو ہے وہ اور عقیدہ نظریہ کہ مرنا برحق ہے، اس کے بعد قبر کے سوال جواب، قبر کے معاملات، عالم برزخ، پھر اٹھنا، قیامت کے دن آنا، میزان، پل صراط، یہ سب چیزیں حق ہیں، سچ ہیں۔ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ مومن دنیا سے جاتا ہے، مومن کا یہ عقیدہ نظریہ ہے۔ ہم کوئی ایسے نہیں ایکسپائر ہو گئے تو بس ختم ہو گئی، بس آپ گئے ختم، نہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں انعام، جزا، سزا، یہ ہم اس چیز کے عقیدے رکھتے ہیں، یہ ہمارے اعتقاد ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو یہ خواہشیں تھی تو یہ اسی عقیدے کے تحت ہی کہ آگے کوئی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، بس یہ موت آئی تو یہ دنیا کے جو سانسیں ہیں یہ ختم ہوئی ہیں نا، اور یہ کتنی ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، 70 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ 70 سال سے اوپر جس کی عمر بڑھتی ہے لوگ ویسے ہی اس کا احترام کرتے ہیں کہ بھائی 70 سال سے اوپر ہے، 80 پلس ہو جائے تو ان کے تو ہاتھ چومنے سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ عمریں تو اسی قدر ہیں۔ تو مومن زندگی گزارتا ہے وہ بھی ایک نظریے کے تحت، وہ دنیا سے جاتا ہے تو بھی ایک نظریے اور ایک سوچ کے تحت، اس اعتقاد کے تحت۔ تو حضرت بلال عاشقوں کے امام ہیں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ جو ہیں وہ جب ان کا وصال کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ وہ پاس تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہائے غم، یعنی غم کی کیفیت، اب یہ کوئی غم لاحق ہونے والا ہے، یعنی ہمیں غم لاحق ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات۔ وہ کہتے غم، یہ کہتے بڑی خوشی کی بات ہے، کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کہ کل ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے، کہ اب زندگی اور اس ملاقات کے بیچ میں جو حائل ہے وہ موت ہے، وہ موت مجھے آ رہی ہے اور یہ ہر ایک کو آنی ہے۔ فرمایا کہ اب ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ عاشقوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچنے، آپ کی زیارت قبر میں، اور آپ کی لقاء، آپ سے ملاقات، آپ کے ساتھیوں سے ملاقات، اس کے ساتھ جو ہے وہ موت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اور ویسے موت اس کی دعا، دنیا کے غموں پریشانیوں میں آ کر آدمی دعا کرے میں مر جاؤں، میں مر جاؤں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ غم اور پریشانیوں کی وجہ سے کوئی کہے کہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ اللہ اس دعا کی شریعت اجازت نہیں دیتی، منع کرتی۔ ہاں، اچھی موت، اچھی طلب، شہادت کی موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملاقات کا یہ ایک شوق، اس طور پر تو یہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ میں شہادت کی موت دے اور میری یہ موت، میرا یہ مرنا، یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں۔ یعنی یہ بھی ایک محبت تھی کہ موت تو برحق ہے،
اور شہادت، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ لیکن اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، آپ شہید بھی ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی خبریں دے کر گئے تھے کہ آپ شہید ہوں گے۔ اچھا، شہید بھی ہوئے، پھر مدینہ منورہ میں، پھر مسجد نبوی میں مصلی رسول پر نماز کی حالت میں، اس حالت میں آپ پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر زخموں کی تاب نہ لا کر آپ جو ہے وہ پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن ان کو بھی یہ موت کی جو وہ طلب رکھتے تھے، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے عشق کا انداز تھا، یہ کہ مدینے میں ہو اور پھر شہادت کی موت ہو، شہادت کی موت ہو۔ شہداء بھی اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ قرآن پاک میں رب عز و جل نے یہ جو بیان فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، ان میں سے کئی ایسے کہ جن کو رسالت بھی دی ہے، اب رسول بھی بنایا ہے۔ صدیقین جو انبیاء کے سچے تابع ہوتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں، سچے، اور یہ درجات ہیں، اور مرتبہ عام کسی معاملے میں کوئی سچا ہوتا ہے تو اسے سچا کہا جاتا ہے، لیکن جس کے اندر سارے سچ جمع ہو جائیں، وہ نیت کا سچا، وہ عزم کا سچا، وہ قول کا سچا، وہ عمل کا سچا، وہ کردار کا سچا، جب یہ سارے سچ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی مرتبہ صدیقیت پر پہنچتا ہے۔ اور سارے صدیقین کے جو امام ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، امت میں سے آپ سب سے افضل البشر آپ وہ ہیں بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ترین ہیں، تو یہ مرتبہ صدیقیت پر بھی سب سے اوپر جو فائز ہیں آپ، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آگے صالحین، اللہ کے نیک بندے، اور شہداء، اللہ کی راہ میں جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جاتے ہیں، تو وہ شہداء ہیں۔ تو یہ سارے اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ اور رب عز و جل فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو پس وہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کے جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو یہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ یا میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اس آیت میں کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ اطاعت کرے تو پھر اس کا وہ درجہ انبیاء اور صدیقین اور یہ سب اکول ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ معیت ہونا، وہاں کا ساتھی بننا یا زیارت کا شرف ملنا، یہ اس چیز کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ درجے میں بھی برابری ہوئی، نہیں، درجہ تو انبیاء کا بلند بالا ہے۔ صدیقین کا جو مقام مرتبہ ہوگا وہ بھی اللہ کے انعام یافتہ ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنے والے کو، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنے والے کو یہ جنت میں ان کی لقاء، ان کی ملاقات وہ آسان ہو جائے گی ان کے لیے، یعنی جنت میں یہ بالکل بآسانی ملاقات کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اہل جنت جنت میں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ایک خواہش پیدا ہوگی کہ فلاں کے پاس جانا ہے تو تخت ان کے سامنے ہو، اور وہ بڑے سکون والی کیفیت کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ وہ اس تک پہنچیں گے۔ تو جنت میں ایسوں کے لیے ایک دوسرے کے پاس جانا، سے ملاقات کرنا، یہ باقاعدہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا، اور اللہ یہ بھی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے
اللہ اسے اپنے ان انعام یافتہ لوگوں کی معیت میں رکھے گا، ان کے ساتھ رکھے گا۔ اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان جس انداز سے اس چیز پر قربانیاں دیتے تھے، اصل اطاعت یہی ہے نا کہ آدمی اپنی خواہشات، اپنے معاملات سب کچھ ان کے تابع کر دیں، ان کے فرمان، ان کے عمل اور ان کے پسندیدہ کاموں ان کے تابع کر دیں کہ وہ امت سے کیا چاہتے ہیں، امت سے انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے، امت کے لیے کیا انہوں نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ اطاعت۔ اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اس نے اطاعت کر دی۔ تو یہاں اطاعت، فرما برداری۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، سونے کی انگوٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لیتے ہوئے کہ یہ کیا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے، پھینک دیا اس کو۔ ناراضگی کا اس طور پر اظہار کہ یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو آپ نے لی اور اسے پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اٹھا لو بھائی، انگوٹھی اٹھا لو، پہننا نہیں، لیکن آپ اسے کوئی اپنے اور استعمال میں لے لینا، بیچ دو، کچھ بھی فائدہ اٹھا لو۔ سونا پہنا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن سونا ملکیت میں ہو یہ تو منع نہیں ہے نا، سونے کی خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ تو منع نہیں ہے نا۔ تو ان کا جواب تھا، اللہ اکبر، وہ صحابی کہنے لگے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھینک کر گئے میں اسے نہیں اٹھا، یعنی گویا اپنی زندگی سے ہی اب نکال دیا بالکل اسے، کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بس ختم، اب خلاص ہے۔ یہ ہے اطاعت، کہ آدمی جس کام کے اندر پڑا ہوا ہے وہ اگر نافرمانی والا کام ہے تو بس اس کو نکال دے، پھر زندگی سے اس کو نکال دے اور اس کو ختم کر دے۔ ارشاد فرمایا گیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے، یعنی میرے احکامات جو مجھ پر نازل ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع نہیں کر لیتا، وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم 10 چیزوں کے اندر ٹھیک ہے کام کر رہے ہوتے، لیکن اب جو کام ہے کوئی سود میں پڑا تو اب کہیں نہیں یہ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے بقیہ کاموں میں میں اطاعت کروں، یہ ترک کرنا ہوگا۔ نافرمانی والے کام میں ترک کرنے ہوں گے۔ اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات اور شریعت کے وہ تابع کر لے، تو وہ بھی چاہتے تو اس انگوٹھی کو اٹھاتے اور لے لیتے کسی کام میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بس انہوں نے جس کے لیے لوگوں کے لیے مباح کر دی کہ کوئی بھی اسے لے کر جو ہے وہ استعمال کر لے، خود انہوں نے نہیں اٹھائی، گویا کہ اپنی زندگی سے بالکل ایسا نکال دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ سبق ہیں سیکھنے والے، جنت کے سارے دعائیں کرتے ہیں، لیکن دیکھنا بھی یہی ہے کہ راستہ بھی وہی اختیار کیا ہوا ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے جنت کے راستے بھی بیان کر دیے گئے اور جہنم کے راستے بھی بیان کیے۔ جی علماء نے پوری کتابیں لکھی نا، جنت میں لے جانے والے کام اور جہنم میں لے جانے والے کام، اور وہ ہمیں حدیث سے ملے، قرآن سے ملے، حدیث سے ملے۔ تو جا آدمی اس روٹ پر آؤ، عملاً اسی پر ہو، سب کچھ اسی پر ہو، تمنا یہ کہ میں پہنچ وہاں جاؤں، میں پہنچ وہاں جاؤں۔
تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے اور طلب پھر وہ رکھے. نہیں، جو اپنی خواہشات کو ان کے تابع کر دیتا ہے، انعامات پھر اللہ کے نصیب. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، ایسا عشق بھی ہمیں عطا فرمائے، ایسی محبت بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے عشق اور محبت میں وہ اپنی زندگیاں گزاریں. اور پھر دیکھیں یہ انعامات اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. اللہ کریم مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری والے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں حضور علیہ السلام کی رفاقت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن کی روشنی